آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی انسان کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو رب کریم کیسے نوازتا ہے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی یہ سمجھ نہیں سکتا۔ ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جاتا ہوں۔ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک نوجوان تھا، ایک شخص بڑا رئیس تھا اور امیر کبیر لوگوں میں سے تھا۔ ان کا ایک بہت بڑا سیب کا باغ تھا۔ اسی طرح یہ انسان نہ علم سے کوئی تعلق نہ دین سے کوئی تعلق، بس ان کا مشغلہ تھا پینے پلانے اور گانے بجانے کا۔ ایک مرتبہ جب یہ سیب کا موسم آیا تو اپنے اہل و عیال سمیت اپنے باغ میں منتقل ہو گیا تاکہ وہاں سب سیب بھی کھائیں اور شہر سے باہر ایک تفریح کی فضا بھی قائم ہو جائے۔ چنانچہ وہاں جا کر مقیم ہو گیا۔ دوست احباب کا حلقہ بڑا وسیع تھا، بڑے بڑے دوست تھے، آتے تھے، رئیس امیر شخص، اس نے وہاں پر دوستوں کو بلا لیا۔ رات کو باغ کے اندر گانے بجانے کی محفل جمی۔ اس محفل میں پینے پلانے کا دور بھی چلا، موسیقی اعلیٰ اور بہترین قسم کے گانے بجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ ایسی گانے بج رہے تھے اور پی کے تمام لوگ مدہوش تھے۔ اسی اثناء میں اس شخص کو نیند آ گئی اور کچھ دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو جو وہ موسیقی بجا رہا تھا وہ بج نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد وہ شخص چونکہ ماہر تھا، اس کو درست کیا، پھر بجانے کی کوشش کی، مرمت کرنے کے بعد اس کو پھر بجانے کی کوشش کی۔ ابھی بھی آواز نہیں نکلی، لیکن بہت کوشش کے بعد ایک آواز نکلی۔ وہ آواز کیا تھی؟ آواز نکلنے کی قرآن کریم کی ایک آیت تھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ قرآن کریم کی عجیب عجیب انداز سے اللہ نے لوگوں کی کیسے کیسے قرآن کریم کے ذریعے اللہ نے لوگوں کو ہدایت دی ہے۔ آتا ہے کہ یہ قرآن کریم کے ترجمہ ہے کہ عجیب لوگ ہیں، ایمان والوں کے لیے کیا وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے پسیجے، نرم ہوں؟ اللہ نے جو حق بات اس قرآن کے اندر اتاری ہے اس کے لیے ان کے دلوں میں کیا کوئی کجی پن ہے؟ ان کے دل نرم کیوں نہیں ہوتے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آواز ایسی تھی اور ایسی جگہ سے آ رہی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ آواز ساز میں سے آ رہی تھی، جو بجانے والا آلہ ہوتا اس سے۔ بعض نے کہا قریب میں درخت پہ بیٹھا ہوا ایک پرندے کی سے آواز آ رہی تھی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی مدد تھی، اللہ کی طرف سے ایک غیبی ہدایت کا راستہ کھلا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو نوازنا چاہتا تھا۔ جیسے یہ آیت اس کے دل پہ پڑی، کان میں گئی، اس کے دل پہ ایک ایسی چوٹ لگی اور خیال آیا کہ اب تک اپنی عمر میں کس گناہوں میں کس طرح میں نے گزاری، اب جو وقت بچا ہے میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو لگاؤں گا اور اللہ رب العالمین اطاعت فرما برداری میں اپنی زندگی کو وقف کر دوں گا۔ چنانچہ سارے جتنے تھے ان کے پاس موسیقی بجانے کے آلے، سب اس کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دیے، اور وہ شخص جو ہے اب ایسا انقلاب اس کی زندگی میں آیا، ایسا انقلاب آیا کہ اللہ کا بالکل مطیع فرمانبردار ہو گیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو ایسی ہدایت دی کہ وہ شخص مرتے دم تک اللہ رب العالمین کے ذکر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں لگا رہا۔ یہ ہوتی ہدایت، اللہ جس کو چاہے جس بہانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دیتے ہیں تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے پہلی چیز ہوئی کہ انسان اب ایسا نہیں کہ انسان گناہ کرتا رہے کہ اللہ ہی مجھے نوازیں گے، من جانب اللہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آپ کو جستجو کرنا پڑے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کے آپ کے اندر طلب ہے، سچی نیت ہے، اس راستے کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ سچا راستہ کون سا ہے، نیک راستہ کون سا ہے، جب جا کے کامیابی کے دہلیز پہ پہنچ پائے۔